الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار مل کر کے قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھنے سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وقت قبول کیا ہے. بہت بڑا قیمتی بن گیا ہمارا وقت. زندگی میں اگر کوئی قیمتی لمحات ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گزار رہے ہیں. یہ اللہ کے سامنے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب ہم اللہ کے کلام کے ساتھ ملتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جب مجھے اپنے رب سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں. آج آپ قرآن کھول رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنی بات تم تک پہنچائے گا. آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو. اور ترجمہ ہم پڑھیں گے. جہاں بھی آپ کو مشکل لگے آپ ضرور سوال کریں تاکہ بات واضح ہو جائے. ترجمہ دیکھیں گے. آل عمران دا فیملی آف عمران. اچھا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ذکر ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسان مدعا تو یہ تھا نا کہ وہ کسی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے. ان کا نام مسیح تھا. مسیح کے معنی مسح کرنے والا. جب کسی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے بیمار کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا؟ شفا دے دیتا. دوسرا یہ تھا کہ جب وہ کسی پر مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو کہتے کم باذن اللہ تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا. اور پرندوں کو کیا کرتے تھے؟ مٹی لاتے تھے اور مٹی کو
پرندے کی شکل کر کے اس کو کہتے ہیں قم، اللہ تبارک و تعالیٰ اڑ جاؤ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے. پھر ایک اور بھی، وہ لوگوں سے کو کیا کھایا ہے، تو میں تمہارے کھانے کی چیز بتا دوں گا کتنے لوگ. اور ایک اور کہ تمہارے گھروں میں جتنا کچھ مال و اسباب ہے، ذخیرہ ہے، وہ میں بتا دوں گا کہ فلاں کے گھر میں کتنا سونا، کتنی دولت پڑی ہے. یہ واحد پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے موضوع عطا کیے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آل عمران کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام کیا ہے؟ عمران. اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ 1800 سال. کتنا بڑا عرصہ ہے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے. ماں کے معنی جو کچھ بھی ہے، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، وہ جو کچھ زمین میں ہے. سب کچھ کس کے لیے ہے؟ یعنی آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہو، کس کی ملکیت ہے؟ کسی اور کی نہیں ہے. وہ اللہ ہے، اور اللہ کی طرف جاؤ، لوٹائے جائیں گے. الامور، تمام معاملات، تمام امور، تمام معاملات، تمام معاملات کے فیصلے آخرکار اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہاں فیصلے ہوں گے کہ ہم نے آج کیا کیا اور ہم نے زندگی بھر کام گزاری ہے، ہمارے کیا معاملات رہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب آگے کن کو، یہ دو الفاظ ہیں. کن کے معنی ہو جانا، ہو، اور تم اردو میں اور عربی میں ایک ہی ہے. ہو تم، خیر، بہترین. خیر کے معنی بہترین. کیا ہو؟ امت ہو. اخرجت، نکالی گئی ہو. للناس، تمام لوگوں کے لیے. تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو. کیا؟ للناس، تمام لوگوں کے لیے. کیا کام کرو گے قرآن کی روح سے؟ تأمرون، تم امر کرو گے بالمعروف، اچھے کاموں میں، اچھے کاموں. اب آپ اس میں روٹ ورڈ تلاش کریں گے. یہ لفظ عرف ہے اور یہ لفظ امر ہے اور یہ لفظ خرجہ. اب یہ لفظ ایک ایک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. وَتَنْحَوْنَ، اور تم روکو گے. ان کے معنی سے، منکر کے معنی برے کام. یہ لفظ نکرہ. تو تؤمنون، اور تم ایمان لاؤ گے یا ایمان لاتے ہو اس پر باللہ، اللہ پر. اب یہاں آ گیا دعا رک جائیں آپ. کیا آپ ہیں اس امت میں
آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ تو پھر آپ خیر امت میں شامل نہیں ہیں. خیر امت میں کون شامل ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آگے کیا کہا؟ ولو آمنا، اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب، اہل کتاب بھی. لا کے معنی لگا دیے ضرور، کانا کے معنی ہے ہوگا خیرن بہتر اور ان کے لیے. منہم ان میں سے المؤمنون کیا ہے؟ ہم ان میں الفاسقون کیا ہے؟ نافرمان بھی. اب آگے لن کے معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یضروا ضرر پہنچا سکیں گے. تم کو الا مگر پہنچائیں گے کیا چیز؟ اذیت، اذیت دیں گے ہم. وَإِنْ اگر یقاتلوکم وہ تم سے لڑے، یولوکم کیا کریں گے؟ تیر دکھائیں گے، واپس لوٹیں گے. ادبار پیٹ کے ساتھ، یعنی کیا کریں گے؟ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے. ثم پھر لا نہیں ینصرون ان کی مدد کی جائے گی. اب روٹ ورڈ کی طرف ہم جائیں گے ذرا تھوڑا سا اور. یہ عہد تو اہل ہے، یہ کتبہ ہے، خیر خیر ہے. خیر کا اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ خیر کا اپوزٹ کیا ہے؟ شر. خیر و شر کہتے ہیں. اچھا یہ جو لفظ ہے مومن، اور یہ اکثر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فاسق، فسق و فجور ہم اردو میں کہتے ہیں. یہ لفظ کیا ہوگا؟ ضرر. یہ ازائے، اور یہ لفظ قتل، اور یہ ہے والائن، اور یہ کیا ہے؟ دبر، اور یہ ہے نصر. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ جو ترجعو ہے یہ کس طرح سے ہے؟ رجعہ سے. اور یہ کیا ہے؟ امر سمر. یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. بس اب آپ دیکھتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس کا ترجمہ تو بڑا آسان ہے کہ جو کچھ آسمانوں، جو کچھ زمین میں، ساری ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے. اس پر کسی اور کا کنٹرول نہیں. میرے دل پر کسی اور کا کنٹرول نہیں. آپ کے دل پر کسی اور کا کنٹرول ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور تمام معاملات کے فیصلے آخرکار حضور اللہ کے ہاں پیش ہونے والے. میرا اور آپ کا